وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام ل35 أو 36 أو 37 فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما قلت أمما بقي أو مما مضى قال مما مضى رواه أبو داود. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی یعنی اسلام کا زمانہ، اسلام کی کا دورانیہ وہ چلتا رہے گا ل35 35 تک، او 36 یا 36 تک، او 37 یا 37 تک. فَإِن يَهْلِكُوا اگر اس دوران یہ امت ہلاک ہو گئی، اسلام کی چکی نہ چلی اور ہلاک ہو گئی تو فسبیل من ہلک، تو یہ ان لوگوں کے راستے پر چلے گا، ان قوموں اور امتوں کے راستے پر چلے گی میری امت جو پہلے ہلاک ہو چکی ہے. وَأَن يَقُمْ لَهُمْ دِينَهُمْ اور ان کی دین اگر ان کی دین یعنی تقوی، طہارت، اختلاف الدین اور دینی معاملات میں توغل اور فرقواریت سے بچ کر ان کی دینی معاملات سدھر گئے تو یقم لہم 70 عاما، تو ان کے لیے مزید 70 سال کا عرصہ ملے گا. قلت تو عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے پوچھا امما بقیہ، آیا یہ باقی عرصے سے متعلق ہے یہ 70 سال، امما مضی یا گزشتہ سے؟ تو آپ نے فرمایا مما مضی، گزشتہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے، روایت کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ تدور یعنی چلتا رہے گا اور قائم رہے گا اسلام کا جو انتظام ہے، اسلام کا جو نظم ہے اور اسلام کا جو عمر ہے، مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ چلتی رہے گی. یا یہ مطلب یہ ہے کہ یعنی چکی سے اگر مراد جنگ کی چکی ہو کہ مسلمانوں پر جنگ کی چکی کا جو دورانیہ ہے اور اس دوران جیسے کہ چکی وہ گھومتی ہے تو مسلمانوں پر زمانہ گھومے گا، حالات سخت حالات آئیں گے، تو اسلام میں منتشر قسم کے حالات آئیں گے. یہ 35 سے 35 سے، او 36 یا 36 سے، او 37 یا 37 سے، یعنی 36 سال، 35 سال، 36 سال یا 37 سال. اس میں مسلمانوں کا مسئلہ بہت سنگین ہوگا، شدید قسم کی لڑائیاں اور جنگیں ہوں. فَإِن يَهْلِكُوا ان اختلافات کے دوران، جنگوں کے دوران اگر ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ بازی، فرقہ واریت، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال میں ایک دوسرے کو یہ پناہ کر گئے تو فسبیل من ہلک، تو ان کا رستہ بھی ان امتوں کی، گزشتہ امتوں کے رستے کی طرح ہوگا جو حق سے انہوں نے منہ موڑا، آپس میں اختلافات کیے، دین کو کمزور کیا تو وہ ہلاک ہو گئے. تو اس طرح یہ بھی ہلاک ہوں گے. وَأَن يَقُمْ لَهُمْ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یعنی اگر اختلافات نہ ہوئے اور ان کے دین کا معاملہ وہ یعنی سدھر گیا تو یقم لہم 70 عاما، تو ان کے لیے مزید اور 70 سال کا عرصہ ملے گا. تو میں نے پوچھا
یہ جو 70 سال ہے یہ گزشتہ میں شامل ہوں گے، یعنی 35 ہو اور 35 یا مزید بس صرف 70 سال یا آئندہ اور 70 سال؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی اسلام کے ابتدا سے 70 سال یعنی اسلام کے ابتدا سے مزید 70 سال ان کو حکومت ملے گی۔ تو اس روایت کی دو توجیحات ہیں۔ یہ روایت وقت کا تعین کر رہا ہے، اسلام کے جو حالات ہیں تو ان حالات کے آنے سے متعلق پیشن گوئی اس روایت میں موجود ہے، اور اس روایت میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام، مسلمانوں کی حکومت کی پختگی اور مسلمانوں کی حکومت کی مضبوطی کا عرصہ اور مسلمانوں کا زوال کا عرصہ مراد ہے۔ یہ دو باتیں اس میں ذکر ہوئی ہیں۔ ہر زمانے کے محقق نے اس روایت کو اپنے زمانے پر منطبق کرنے کی کوشش کی، لیکن جو سنجیدہ اور معتبر محققین ہیں تو انہوں نے اس روایت کو حضرات خلفائے راشدین کے دور سے تشبیہ کی ہے، اور یہ اس زمانے کی وضاحت ہے۔ اس کا حاصل ان کے نزدیک یہ ہے کہ اسلام کی چکی، اسلام کا دورانیہ وہ چلتا رہے گا، لیکن سخت قسم کے جو حالات اسلام میں آئیں گے، جو جنگ آئیں گی، وہ 35 سال میں ہوں، سن 35 میں ہوں، اور سن 35 یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا ہے 36 میں، اور 36 وہ ہے جب عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ کے درمیان جنگ ہوئی، اور 37 کا عرصہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں جنگ صفین ہو گیا۔ اگر یہ اس کے لیے ہو کہ او بمانے وہ ہو کہ 35 میں بھی جنگ ہوگی، 37 میں 36 میں بھی ہوگی، اگر او بمانے او ہو، او بمانے او یعنی تنبیہ کے لیے ہو، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ یعنی صحابہ کرام کے درمیان، علماء کے درمیان جنگوں کا سلسلہ یہ 35 میں ہوگا، نہیں 36 میں ہوگا، نہیں 37 میں ہوگا، مطلب ہے کہ ان تینوں سالوں میں سے ایک میں ہوگا، یہ مطلب یہ سمجھ رہا میری بات۔ اس صورت میں او بمانے بل ہوگا، 35 ل35 بل 36 بل 37۔ اگر ان اختلافات میں انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، فنا کر دیا، جنگ شدید ہو گئی، تو جس طرح گزشتہ امت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے وہ امت پناہ ہو گئی، اس طرح یہ امت بھی پناہ ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا بلکہ انہوں نے تقویٰ شروع کیا، اختلافات کو اعمال کے ساتھ اور اللہ سے رجوع کے ساتھ انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، تو ان کے لیے جو مسئلہ ہے، یہ جو حکومت ہے وہ 70 سال تک جاری رہے گی۔ مطلب یہ ہے، یہ خبر بمانے انشاء ہے، خبر بمانے امر ہے۔ دین سے مراد یہاں حکومت ہے کہ اگر ان کے لیے حکومت 70 سال تک چلتی رہے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مزید اور 30-35 سال ان کو ملیں گے. یعنی یقم لہم دینہم کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی یہ پورا عرصہ اسلام کے شباب کا ہوگا. یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر اسلام ختم ہو جائے گا، نہیں، اسلام ہوگا لیکن اسلام کے شباب کا زمانہ یہ ہوگا. ایک تشریح ہے. اور اس کی وجہ اس تشریح کی یعنی یہ علامہ خطابی نے اور علامہ طیبی نے اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ترپوشتی نے اس کو نقل کیا ہے. اکثر محققین کو دیگر جو احادیث ہے جیسے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجۃ البالغہ میں آخر میں حجۃ البالغہ کے آخر میں جو کتاب الفتن ہے اشراط الساعہ ہے اس میں بھی اسی صورتحال کو اور جو گزشتہ کتاب الفتن سے متعلق حدیث ہے تو اسی صورتحال سے اس کو تطبیق دی ہے گزشتہ زمانے سے متعلق. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی علماء ہوتے ہیں، جو بھی محققین ہوتے ہیں، جو بھی شارحین حدیث ہوتے ہیں، ان کو تو گزشتہ سال کا پتہ ہوتا ہے نا. آئندہ کا علم تو ان کو نہیں ہوتا کہ آئندہ زمانے میں کیا ہوگا، آئندہ امریکہ قائم ہوگا، ایسی خطرناک قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی وغیرہ وغیرہ، ایسی جنگیں ہوں گی، یہ زمانہ تو ان کو معلوم نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے حدیث کو گزشتہ زمانے سے تطبیق کی. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ پوری دنیا کی پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک کی. جس طرح قرآن وہ ہر زمانے میں اس کی تطبیق وہ اس کا حکم ہے، اسی طرح سنت کی اور حدیث کی بھی ہر زمانے میں ممکنہ تطبیق ضمنی تطبیق کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو جس طرح ایک آیت مختلف زمانوں میں اس کا انطباق ہو سکتا ہے تو اسی طرح حدیث کا بھی مختلف زمانوں میں تطبیق وہ ممکن ہے، جائز ہے، صحیح. تو موجودہ زمانے میں اس کی تطبیق سے پہلے دو باتیں جاننی ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے وقت کو اپنے پاس پوشیدہ رکھا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. اس کا قطعی یقین علم کسی کو بھی نہیں، لیکن جس طرح بارش کا علم، حمل کا علم اور میں آئندہ کیا کام کروں گا آج سے ترتیب دے، اس کا علم انسان کو ہوتا ہے نا ضمنی طور پر. میں کہاں مروں گا تو اس کے لیے مثلا کوئی بیمار ہو، اگر موت میں ہو اور وہ یہاں تو اس کو پتہ چلے کہ میں مر رہا ہوں، لیکن قطعی یقین علم کسی کو نہیں. میں کل کیا کہوں گا تو آدمی آج اپنے گھر میں فریج میں جو تیار کرے تو ضروری بات ہے وہ یہ کہے گا، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، قطعی لازمی نہیں ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جس جہاں بھی لوگوں نے سوال کیا عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا، ان قریب پتہ چل جائے گا. یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. تو یہ ساری جو آیات ہیں یہ اس پہ تنبیہ کر رہی ہے کہ قیامت کے لیے اللہ نے وقت مقرر نہیں کیا، لہذا وقت مقرر کرنا یہ بدعت فی الدین ہے. لیکن اس کے لیے اندازہ لگانا اور اس کے لیے یعنی ضمنی ترتیب سے اور اس کے لیے تیاری کے لیے کوئی وقت اپنے لیے مقررہ یہ جائز ہے. اور قرآن نے اس کا حکم بھی دیا ہے، حدیث نے اس کا حکم بھی دیا ہے. لیکن یہ خود فرمایا وہ اس ناس الساعۃ کہاتین، یہ قیامت کی تیاری کے لیے ہے. اللہ نے خود فرمایا فهل ينظرون الى الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. اشراط
تو اشراط کو سمجھنا، اشراط کو دیکھنا اور اس سے اندازہ لگانا یہ ناجائز نہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، اسی طرح حدیث میں بھی الحدیث یفسر بعضہ بعضا. جس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری کی وضاحت کرتی ہے تو اس طرح حدیث کی ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے. تو ان دو باتوں کے سمجھنے سے یہ بات معلوم ہوگی کہ قیامت کا علم تو اللہ کو ہے، علامات کا علم اللہ نے لوگوں کو دیا ہے. جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کے وقت کا تعین تو نہیں کیا، لیکن جو علامات وغیرہ ہیں اس کے بارے میں فرمایا ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تو ان سارے احادیث سے اور ان دو تمہید باتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یعنی وقت مقرر کرنا یہ ناجائز ہے. تاہم جہاں قرآن و حدیث میں اس سے متعلق امور آئے ہیں تو ان کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، جس طرح کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ذات کی بات میں نے گزشتہ ہمارے زمانے میں خلافت 1924 میں ختم ہو گئی اور اس کی ابتدا، اس کا ختم ہونا، اس کے ختم ہونے کی جو ابتدا ہے وہ 1900 تقریباً 11 میں جب اٹلی نے حملہ کیا لیبیا پر اور پہلی جنگ عظیم چھڑی. تو پہلی جنگ عظیم کا چھڑنا وہ در حقیقت اس کے لیے تھا کہ مسلمانوں وہ بس مسلمانوں کی حیثیت اس گوشت کی طرح ہے جو قصاب کے تختے پر وہ پڑا ہو، جو آئے اس کو کھائے. مسلمان کمزور ہو چکے تھے تو ان کے جو مال تھی، ان کے جو زمینیں تھی، وہ ساری ان کی جو یعنی ان کے جو یعنی قیمتی اشیاء تھی ان پر یورپ کا جھگڑا تھا. تو اس جھگڑے کی ابتدا وہ پہلی جنگ 2011 سے 1911 سے ہو گئی اور پھر 1914 میں باقاعدہ اس کا ابتدا ہوا اور 1919 میں وہ جنگ تقریباً ختم ہو گئی. پھر 1924 میں خلافت کو ختم کر دیا. تو ختم ہونے کا ابتدا وہ تقریباً 13 سال پہلے 1911 میں ہو چکا ہے. تو خلافت کے پورے ہونے پر 2011 میں خلافت پر 100 سال پورے ہو اور دوبارہ عربوں پر یعنی انقلاب شروع ہوا جو تیونس سے شروع ہوا. پھر مصر میں حسن مبارک کا تختہ الٹا دیا گیا. اس سے پہلے یعنی لیبیا میں معمر قذافی کا اور عراق میں صدام حسین کا. اور پھر یہ فتنہ شام میں آیا اور شام میں طول پکڑتا گیا اور بشار الاسد نے جو کیا کہتے ہیں اس پر یعنی حملہ ہوا اور آپس میں اختلافات ہوئے مسلمانوں کے. تو اس دوران یعنی مجاہدین کی جو تربیت ہوئی تھی افغانستان میں تو وہ مجاہدین وہ پہلے عراق میں جب حملہ ہوا تو وہاں گئے، پھر جب لیبیا میں حملہ ہوا تو وہاں گئے، پھر جب مصر میں حملہ ہوا تو سینا جو سینا علاقہ ہے وہاں گئے، اور پھر جب شام میں ہوا تو پھر عراق سے شام تک کی طرف مجاہدین آ گئے. مجاہدین نے شام میں کنٹرول سنبھالا لیکن مجاہدین میں بعض امور پر اختلافات شروع ہوئے اور وہ اختلافات کی ابتدا 1435 جب ابو بکر البغدادی نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. پورے مجاہدین ان کے ساتھ متفق نہیں تھے، کوئی بھی تنظیم ان کے ساتھ منسلک نہیں ہو. اور پھر یہ شدت پکڑتا گیا 36 تک. پھر مزید یہ شدید ہوتا چلا گیا 37 جب سیاہ جھنڈوں کے درمیان اختلافات شروع ہو. اور یہ اختلافات آپس میں ان کے ایسے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یعنی انہوں نے ایک نے دوسرے پر اور دوسرے پہلے پر اور پوری امت یہ مختلف ہو گئی. لیکن جیسے کہ حدیث میں ہے فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ،
اگر یہ ہلاک ہو گئے تو گزشتہ امتوں کی ہلاکت کی طرح یہ ہلاک ہو گئے. تو اس وجہ سے وہ تو اس طرح ہلاک نہیں ہوئے. وَيَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ, اور اگر ان کے لیے دین یعنی ان کی حکومت قائم ہو گئی اس کے بعد تو یہ 70 سال تک رہے گی. تو اس کا مطلب ہے اس کی حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی نا, وہ تو ختم ہو گئی. بغدادی بھی مارا گیا, اس کے جو دوسرا خلیفہ تھا وہ بھی مارا گیا, اس کا جو تیسرا خلیفہ وہ بھی مارا گیا, اس کے جو سارے مارے گئے. مطلب خلافت تو قائم نہیں ہوئی نا, مانا آئندہ قائم ہونے والی ہے. لیکن گزشتہ 1400 سے 1435 تک اور آئندہ مزید 35 سال یہ امت کا عمر ہے. اس حدیث کی روشنی میں ضمنی تطبیق ہے, یقینی نہیں. یقم لہم 70 عاما, 70 سال تک, یعنی 1400 سے 1 سے 1470 تک. اس دوران پوری امت وہ امت ہوگی, اس کے بعد نہیں ہوگی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دوسرے حدیث میں, صحیح حدیث میں ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ گزشتہ امت اور میری امت کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہود کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے یہود کی عمر اتنی دی, جیسا کہ ایک آدمی کسی کو مزدور کو مزدوری پہ پکڑتا ہے تو صبح سے شام تک وہ مزدوری کرتا ہے اور اس کو پوری مزدوری دیتا ہے. پھر شام سے عصر تک وہ مزدور کو مزدوری پر پکڑتا ہے اور اس کو پوری مزدوری. پھر مغرب سے عصر سے مغرب تک ایک تیسرے مزدور کو پکڑ رہا ہے, اس کو پوری مزدوری. تو پہلے والے کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں پکڑ لیا اور ہم پر کام زیادہ کیا, ہمیں پورا اجر دیا, لیکن دوسرے کہتے کہ دوسرے پر کام کم کیا اور تیسرے پر بالکل کم کیا اور اس کے اجر پورا ہے. تو اللہ نے کہا کہ امت کو یعنی یہودیوں کو کہ میں نے تمہارے اجر سے کچھ کم کیا ہے نہیں, تم نے کام کیا میں نے اجر دے دیا. یہ عیسائیوں سے کم نہیں کیا, انہوں نے کام تھوڑا کیا زیادہ اجر میں نے دیا, میرا اجر ہے, میں کس کو زیادہ دوں کس کو کم دوں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت اس کی عمر 2000 سال ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے اس کا حاصل ہے. علامہ ابن حجر نے نوادر الاصول علامہ حکیم ترمذی سے, امام حکیم ترمذی سے کہ نوادر الاصول سے نقل کیا ہے, روایت ضعیف ہے کہ لیکن میری امت میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو 500 سال, یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, اللہ نے مزید آدھے دن کا عمر دے دیا. میری امت کی عمر 1 دن تھی, اللہ نے میں نے دعا کی اللہ نے مزید ایک آدھا دن دے دیا. اور ایک دن دنیا کا یعنی قیامت کا ایک دن وہ دنیا کی عمر کے 1000 دن ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, قرآن کی آیت ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس امت کی عمر 1000 سال تھی, 1000 سال سے پہلے ہلاک نہیں ہوگی. تو یہ تشریح کرنا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یا علامہ شاہ ولی اللہ کی یا علامہ ترپشتی کی یا علامہ طیبی کی اور اس پر منطبق کرنا عثمان رضی کے دور سے, یہ قابل نظر ہے, یہ درست ہے ظاہری اعتبار سے. اگر ان کی یعنی اگر یہ کہے کہ 70 عام اسلام کے شباب کا زمانہ ہوگا, حدیث میں یہ نہیں ہے, ہلاکت ہے, ختم ہوں گے, اور انہوں نے اس کو شباب پر معمول کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ محل نظر ہے ان کی ان حضرات کی تشریح. یہ ہمارے زمانے سے متعلق ہے, واللہ اعلم. ان احادیث اور قرآن کی ان آیات کی روشنی میرے نزدیک تو اس کی روشنی میں یہ مطلب یہ ہوا کہ یعنی 70 سال اس امت کے 1401 سے لے کر 1470 سال 1470 تک یہی معرکہ ہوگا. حضرت امام مہدی کا, دجال کا, عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کا. عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت یعنی یا 35 سے جو 1435 سے کے ساتھ یعنی 1435 کے ساتھ اگر وہ کریں تو یعنی 1505 یا 1510 تک عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ختم ہو چکی ہوگی اور پھر قیامت کا ابتدا شروع ہو چکے ہوں گے. یاجوج ماجوج وغیرہ سب کچھ آ چکے ہوں گے, کعبہ شریفہ کا انہدام نعوذ باللہ وہ ہو چکا ہوگا. اس حدیث کی روشنی میں ظنی اعتبار سے, یقینی نہیں, سمجھ گئے آپ. وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها اسلحتهم يقال لها ذات انواط, فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم,
ذات انوات. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة والذي نفسي بيدي لتركبن سنن من كان قبلكم لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذی. حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی طرف جب نکلے تو مشرکین کے ایک درخت پر آپ کا گزر ہوا اور مشرکین اس درخت کے مجاور بیٹھے تھے اور اس درخت کو ذات و انوات کہا جاتا تھا, یعنی ایسا درخت جس پر لوگ یعنی اپنے یعنی چیزیں نچاور کرتے ہیں, جس طرح کہ ہمارے ہاں درخت ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ کسی نے کوئی سرخ کپڑا باندھا ہے, جو کوئی بیوی مانگتا ہے, جو کوئی بچہ مانگتا ہے تو اس نے کوئی ایسی چھوٹا سا وہ ہوتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے کپڑے وغیرہ یا چپل وغیرہ باندھے ہوتے ہیں, یا کوئی لڑکی وہ شوہر مانگتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کوئی چپل اس کے ساتھ لٹکاتی ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں نا سنگر بابا میں, سنگر بابا جو سید احمد شہید کے رحمہ اللہ کے جو ساتھی ہیں شہداء ہیں, جو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں, وہ آئے نا ہمارے مردان میں, تو وہاں عورتیں آتی ہیں اور سنگر بابا کے مزارات میں ہو رہے. تو اس طرح یہ بھی مشرکین بھی اس طرح کرتے تھے. فقالو, تو انہوں نے, وہ تو نئے مسلمان ہو چکے تھے, نئے توحید آیا تھا نبی اسلام کے ساتھ, وہ توحید پہ انہوں نے اتنا کچھ نہیں سیکھا تھا, نئے مسلمان ہوئے تھے تو توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح نہیں تھی. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے لیے بھی ذات و انوات مقرر کرے سے درخت جس پر ہم کوئی لٹکاوے کریں اور ان پر کوئی صدقے کرے, یہ کرے وہ کرے. تو نبی اسلام نے کہا کہ یعنی سبحان اللہ, تعجب کی بات ہے, اللہ ان سے پاک ہے, ایسی باتوں سے یعنی اللہ پاک ہے کہ تم اس طرح کام کرو شرک کے. یہی قول تو بنی اسرائیل کے نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا اجعل لنا الہا کما لہم, ان کے لیے جس طرح خدا ہے, یعنی ایک بیل ہے اور وہ خدا ہے, تو ہمارے لیے بھی اس طرح بیل کی صورت میں خدا بنائے. والذی نفس بیدی, اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لا ترکبن, ضرور تم سوار کیے جاؤ گے, سنن من کان قبلکم, ان رستوں پر, ان مناہج پر, ان طریقوں پر جن پر پہلی قومیں چلی تھی. یا یہ ہے کہ سنن من قبلکم یعنی اس حالت پر جس حالت پر پہلی قومیں وہ چلی تھی تو تم بھی اس پر چلو گے. یہ ترمذی کی روایت ہے, اور دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَوْمِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, کہ میری قوم, میری امت پر بھی اس طرح حالات آئیں گے جس طرح بنی اسرائیل پر آئے تھے. تو جس طرح چپل کو چپل کے ساتھ ملا کر اس کا ناپ لیا جاتا ہے نا, ایک چپل کو جیسے کہ وہ کرتے ہیں نا, تو اسی طرح تم بھی ان کی مکمل اتباع کرو گے. حتی ان من کان منہم من اتا امہ علانیہ, یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ سر جہرن پوری دنیا لائو کر کے اپنی ماں کے ساتھ جمع کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, تو تم بھی کوشش کر کے اپنی ماں کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کرو. لکان فی امتی من یصنع ذلک, تو میری امت میں بعض لوگ ایسے آئیں گے جو اس طرح کریں گے. اور یہی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لَتُرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ, ایک جس طرح ایک بالش سے ملایا جاتا ہے نا, اس طرح, تو اس طرح بالکل ہو بہو ان کی نقش قدم پر پیروی کرو گے. اگر وہ پینٹ یہاں کاٹے تو تم بھی یہ پینٹ, وہ جینس پہنے تم بھی پہنو, وہ داڑھی منڈوائے تم بھی منڈواؤ, وہ بال اس طرح بنائے تم بھی اس طرح بال بناؤ, وہ اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں داخل کرے, تم بھی یونیورسٹیوں کالجوں میں اپنی بیٹیوں کو داخل کرو. ان کی عورتیں جس طرح پینٹ شرٹ پہنتی ہے, ابھی تمہاری پٹھان عورتیں بھی اس طرح پینٹ شرٹ پہننے جا رہی ہے, اس طرح وہ موبائل
استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے تم بھی اسی طرح استعمال کرو, کیونکہ لیٹسٹ ورژن ہے نا, کیونکہ گوروں نے بنایا ہے. وہ جس طرح کام کریں گے صحیح یا غلط تم بھی اس طرح کرو. وہ داڑھی کو اس طرح سے کاٹے تم بھی اس طرح سے کاٹو, وہ اس طرح سے کاٹے تم بھی اس طرح سے کاٹو. دیکھتے نا تم اپنے وہ اس کو چچا زاد بھائی کو, جس طرح یہاں وہ بالکل پاگل لگ رہا ہے, پاگل ایسا ہے ویسا زہریلا پاگل لگتا ہے. یہاں کتنے وہ یہ یعنی تار یہاں لٹکائے ہوئے, یہاں اتنی پتہ نہیں اتنی زیادہ انگوٹھیاں پہنی ہیں. اور پتلی عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو حتی لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتم, یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا, گوہ کا سوراخ کتنا ہوتا ہے, وہ سمسارا جو بولتے ہیں نا, تو کتنا سوراخ ہوتے ہیں, اس میں داخل کرنے کی کوشش کر چکے تو تم بھی اس میں داخل ہونے کی, کیونکہ فیشن ہے نا. ٹی وی میں جو بھی نہیں کوئی ڈریس آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہمارے یہ جو کمکل پٹھان ہے یہ اس کو پہنتے ہیں. ان کی تو عقل نہیں ہے, اس لیے پٹھانوں میں ولی بھی نہیں آتا ہے نا, کیونکہ سارے کمکل لوگ ہیں. کوئی مجھے ایک ولی بتائے کہ پٹھان میں کوئی ولی ہے, کوئی بھی ولی نہیں, کوئی بھی بڑا عالم نہیں. اگر ہو بھی تو وہ کراچی جاتا ہے یا لاہور جاتا ہے, کیونکہ یہ ہے نا یہ وہ اس طرح اس میں وہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ دل کو بالکل اس کو ستون بناتا ہے. عقل ہے ہی نہیں ان لوگوں میں. اب ایک مولوی صاحب تھے نا, تو وہ جج پہ جا رہے تھے تو ایک اس سے موبائل خرید کے نا اس پہ لیا, پیکج بھی پورے 1 مہینے کے لیے پیکج بھی کر دیا. میں نے کہا کیوں, کیا گھر باہر میں پھیلتا ہے تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ خراب ہوتے ہیں, تو گھر میں مطلب ہے کہ گھر میں باہر میں جائے گھر میں خراب ہو جائے, کیا چیک کیا کرے. بڑے مولوی صاحب بخاری پڑھاتے, مسلم پڑھاتے, بڑے شیخ الحدیث مردان کی پہچانی ہوئی شخصیت, بڑے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں ان کے. عقل کی شیخ الحدیث کا ایک کام ہے تو اور لوگ ہم سے آئے. حتی ان احدهم جامع امراته بالطریق, اگر کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ رستے میں جمع کرے, لفعلتموه, تو تم بھی اسی طرح کرو گے. کیوں, کیونکہ یہ پیشن ہے. باہر ملک میں اس طرح ہوتا ہے نا. اور ایک روایت میں ہے کہ عورتیں آدمی اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو ننگا کر کے بازار میں پھرائیں گے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں. میری بیٹی کے ساتھ اتنا زبردست قسم کا سامان ہے. کرتے نا سارے پٹھان کی طرح کرتے, تمہارے محلے میں کرتے نا, ہمارے محلے میں کرتے. میں ایک آدمی کو بولا نا کہ بھائی اس طرح نہ کرو. اس نے کہا اچھا تم میرے اس میں پرسنل میں تم میرے کرتے ہو, وہ تو میرے پرسنل ہے. میں نے کہا پرسنل کیا ہوتا ہے, پرسنل کیا چیز ہے. یونیورسٹی میں نا میں پڑھتا پڑھنے جاتا تھا تو ایک درخت کے نیچے نا 2 لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہے, اس درخت کے نیچے 2 لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہے, اس کے بیچ میں نا ایک 2 لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہے, ایک استاد بھی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے. وہ ابھی دیکھے نا ڈیرس میں خان کے ایک مدرسہ تھا, اس کا ایک محتمم تھا, اور یونیورسٹی میں بھی وہ استاد تھا, سنا ہے نا پچھلے سال. تو اس نے نا تقریباً 700 لڑکیوں کو ماشاءاللہ اس کو کر دیا, 700 لڑکیوں, اور اس کی ویڈیو بنے. پھر آخر میں وہ گرفتار ہوا. محتمم تھا, شیخ الحدیث بھی تھا. ایک آدمی نے بتایا کہ یہ باقاعدہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچے کے ساتھ, بچی کے ساتھ, دادا کا دادی کے ساتھ, دادا کا اپنی بیٹی کے ساتھ, دادا کا اپنی نواسی کے ساتھ, چچا کا اپنی بھتیجی کے ساتھ, بانجی کے ساتھ, ایک آدمی کا 2 بہنوں کے ساتھ. روزانہ دارالفتہ میں یہ مسئلہ آتے ہیں, یہ مسئلہ آتے ہیں. ابھی ایک مسئلہ آیا عجیب سا, کہا کہ بھائی میں چلے 7 مہینے کے لیے جا رہا ہوں, تو میرا باپ جا رہے تھے, کہ میں اکثر تب جاؤں گا جب یہ لڑکا میری راضی کرو, یہ میرے ساتھ چلنا ہے بھیجا ہے. یہ چھوٹا لڑکا مجھے کہا تم اس کو سمجھاؤ. میں نے کہا عجیب عجیب. کیا ایک نواب ہے, نواب مردان کا ایک نواب ہے, کوئی بڑا نواب یا خانے میں تو نہیں جانتا. اس کا بیٹا آیا تو اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے نا میری بہنوں کو تنگ کرتا ہے, وہ رات کو نا شراب پیتا ہے, پھر میری بہنوں کو تنگ کرتا ہے. ابھی میں اس کو مار سکتا ہوں. میں نے کہا اچھا میں تمہیں فتوا دوں, پھر سر عام پھر
اس کو مارو پھر مجھے بتاؤ کہ بھائی لوگ پولیس کو بتاؤ کہ اس نے فتویٰ دیا. ایک ساتھی نے بتایا کہ لاہور میں باقاعدہ اس کے لیے اڈے قائم ہیں, اس کے لیے باقاعدہ اڈے قائم ہیں. تو ابھی جب یہ بات ہے نا, تم کیا کرتے, تمہارا ایمان کیا ہے, تمہارے طلباء کا ایمان, تمہارا ایمان کیا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا ایمان. تم یہ بات سن تو نا, اچھا یہ ہے مناظم صاحب ہے نا, یہ پاگل ہے, قسم سے نا یہ پاگل ہے. اگر تم اس کی پاگل پن کو معلوم کرنا چاہو نا تو فلاں شیخ الحدیث سے پوچھو. تو جا کے نا شیخ الحدیث کے پاس بیٹھے, تو شیخ الحدیث کے پاس سارے مولوی شولی بیٹھے ہوتے, تو سارے کو پہلے گمان کرتا ہے. ابھی کراچی کے مفتی کے پاس میرا وہ کتاب گیا تو اس نے کہا یہ تو اتنا پاگل ہے, اتنا پاگل ہے, یہ تو پاگل آدمی ہے, یہ تو قیامت کو کل لگا رہا ہے, میں تو کتاب باقی ابھی چھپوانا ہے. میں نے کہا یہ اتنا پاگل ہے قیامت کو میں تو صرف بتا رہا ہوں. پھر تم پر کوئی اعتراض کرے گا کہ تم نے سارے کو کافر بنا دیا, تو وہاں تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم کافر بنا دیے, کافر ہونے کے سے متعلق اس کی جو افعال ہے اس کا حکم بتاتے ہیں. تو ہم بھی تو یہ حالات دیکھ کے اس کا حکم بتاتے ہیں. تو اللہ کا کرنا اس میں 2-3 دن بعد اس کی بہن ایک اسماعیلی کافر کے ساتھ بھاگ گئی. بڑا مدرسہ ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے. اس کی بہن ایک اسماعیلی کے ساتھ, وہ مدرس آتی ہے بڑے مدرسے میں, بڑا حدیث کی کتاب پڑھاتی, وہ بھاگ گئی. وہ کہہ رہے ابھی تک تو یہ تو مدارس قائم ہے, تبلیغ مساجد ہے, یہ تو جماعتیں چل رہی ہے, یہ خانقاہ آباد ہے, یہ جہاد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ سور, یہ تو قیامت بہت دور ہے, یہ فتنے ہیں, یہ فتنہ بر لوگ ہیں, ان سے بچو. میں کہا اچھا چلو. پھر جو ہے پھر ایک آدمی کو بتایا یار حالات بہت خراب ہے, یہ تو بہت متقیہ پرہیزگار تھی, تہجد کرتی تھی, یہ آگے پیچھے. میں نے کہا منخوبنی شناسم پیران پار سارا. یہ جو زیادہ متقی ہوتے ہیں نا, یہ سب سے بڑے لوگ تقوی اپنا ظاہر کرتے ہیں نا, یہ سب سے بڑے وہ ہوتے ہیں. اپنا تقوی دوسروں پر تقوی برائے فروخت کرتے ہیں. تقوی ہے نا تمہارے اندر, تہجد پڑھو, نماز پڑھو. میرے ساتھ, میں مسلمان ہوں, انسان ہوں, میرے ساتھ اپنی انسانیت کا معاملہ ہے, میں ہنس رہا ہوں, تم, یہ تقوی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں, تم, یہ تقوی نہیں ہے. تقوی دل میں ہوتا ہے, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اپنے ساتھیوں کی خدمت کی. تو ابھی نا تم جا کے نا کسی شیخ الحدیث سے پوچھو کہ یہ حالات اس طرح, یہ تمہیں کہ نہیں کیونکہ ان کے گرد بہت بڑا خود نیک آدمی ہوتے ہیں, اس کے گرد و پیش سارے نیک ہوتے ہیں. اس نے کہا نہیں, وہ دور ہے, یہ تو شیخ نا فحاشی ہوگی, یہ ہوگی. ابھی اس کے لیے باقاعدہ طور پر یعنی ابھی وہاں عورت کے پیچھے نہ سب جاتا ہے, کیونکہ باپ کا تو پتہ نہیں. اور یہاں بھی پاکستان میں جو ایم اے کے دور میں, امام طالب علم تھے 2004-05 میں, ایم اے کے دور میں مشرف نے قانون پاس کیا کہ کوئی لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرے تو جمع کرے, زنا کرے تو رضامندی سے, تو اس پہ زنا کا حکم نہیں لگے گا. یہ ہمارا قانون ہے, پاکستان کا آئین ہے, یہ پاکستان کا آئین ہے. زید الراشدی صاحب, مفتی عثمانی صاحب نے ان پہ رد لکھا ہے. سمجھ گئے آپ میری بات؟ ابھی تو میں ایک آدمی کو نا شروع میں پوچھا, کہا کہ بھائی قیامت ہے, کہا کہ نہیں, جب تک اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گا. میں نے کہا اللہ کہتا ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ انہلک وفینا الصالحون, کہ جب نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہم ہلاک ہوں گے. نام اذا کثر الخبث, جب خراب لوگ زیادہ ہو جائے, اور اگر جنہیں بڑے بڑے اولیاء ہو, صلحاء ہو, متقین ہو, پرہیزگار ہو, شیخ الحدیث ہو, پیران پیر ہو, بخاری کی بات. لیکن تمہارے دارالحدیثوں میں, تمہارے دار خانقاہوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بس صرف ذکر, اذکار اور تبلیغ اور درس و تدریس اور تعلیف یہ سکھایا جاتا ہے. اور یہ قیامت سے متعلق جو قیامت کی بات کریں, کہتے ہیں یہ فتنہ والا مفتی ہے, یہ دجال والا مفتی ہے. اچھی بات. تو یہی صورتحال ہے. وعن ابن المسیب رحمہ اللہ قال وقعت الفتنة الأولى, مختلف فتنے ہوتے,
لیکن فتنہ پہلے فتنہ ہم کسی پر رد نہیں کر رہے ہیں, ہم کوئی تنظیم نہیں بنا رہے, آپ مطمئن رہیں, ہم کوئی تنظیم نہیں بنا رہے, ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں بنا رہے. جہاد والے ایسے سمجھے ہم تمہارے مخالف کوئی جہاد تنظیم نہیں بنا رہے, ہم کوئی عسکری جماعت نہیں ہے, نہ کوئی اب جماعت بنا رہے ہیں, صرف لوگوں کو فتنوں سے خبردار کرنا, بس یہی ہمارا کام. یہ کام تمہارے اکابر نے شروع کیا تھا 1978-76 میں, لیکن پھر تم نے بند کر دیا. علامہ بن نوری صاحب نے اور مفتی شفیع صاحب نے شروع کیا تھا, پھر تم حضرات جب وہ فوت ہو گئے نا تم نے بند کر دیا. جس پہ قفل تالا لگا ہوا ہے, کوئی لہات نہیں لگا تھا. یعنی مقتل عثمان, جب عثمان رضی اللہ عنہ کا فتنہ ہوا, عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جس فتنے میں, تو فلم یبق من اصحاب بدر احد, تو بدر کے جو صحابہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا. ثم وقعت الفتنة الثانیہ, پھر دوسرا فتنہ جب ہوا, یعنی الحرہ, فتنة الحرہ ہوا, جب عبد الملک بن مروان, جب یزید نے مدینہ پر حملہ کیا اور مدینہ کے جتنی عورتیں تھیں, جتنی باقی عورتوں سب کے ساتھ زنا کیا شام کے لوگوں نے. انصار کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک غار میں پناہ لیے, وہ جا رہے تھے, اس کے پیچھے ایک شامی تھا, وہ بھاگ رہا تھا. ابو سعید خود نے تلوار اٹھائی, اس کو بھگا رہا تھا, تو وہ تو بوڑھے ہو چکے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, تو اس نے کہا, اس نے شہید کرنا چاہتا, ابو سعید خدری نے تلوار اٹھائی کہ شہید کرو. تو اس نے کہا اچھا تم صحابی رسول ہو؟ اس نے کہا اچھا کون سے, کیا نام ہے ابو سعید خدری؟ تو وہ تو بہت مشہور صحابی. اچھا ایسا کرو, پھر سارے جو جنگی لوگ تھے نا شام کے, ان کو بلایا اور ان کی داڑھی ایک ایک بال نوچتے رہے کہ ہم برکت کی اپنے پاس رکھیں گے, اور اسی طرح ان کی داڑھی ساری نوچ رہی. کس نے؟ شامی یزیدی فوج نے. ابھی کتنے تاریخی واقعات ہیں, جب تم پہ آئے نا تو تاریخی واقعات بن جاتے ہیں. یہ تاریخ واقع حقائق ہیں. یہ جب دوسرا فتنہ ہوا یعنی ہر رکا, تو پھر یہ صورتحال ہو گئی. فلم يبق من اصحاب الحدیبیہ احد, تو اس کے بعد حدیبیہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا. یعنی جو حضرات بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے, جو صحابہ بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے, تو بیعت رضوان میں شریک ہونے والے کوئی ایک صحابی بھی نہیں بچا. ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترفع وبالناس طباخ, تو پھر جب یعنی جب تیسرا فتنہ ہوا تو پھر یعنی لوگوں میں کھانا پینا وہ زیادہ ہو گیا. بس جو بڑا بزرگ تھا نا وہ بڑا پہلوان ہو گیا, لوگوں نے کھانا پینا شروع کر دیا کہ بھائی بس کھاؤ پیو, عبادت کرو, کھاؤ پیو. یہ جب تیسرا فتنہ ہوا تو کھانے پینے اور مال جمع کرنے کا فتنہ تھا. بس پھر یہ مشہور ہو گیا کہ بھائی سب سے بڑا ولی وہ ہوگا جس کے ساتھ زیادہ مال ہوگا. علن کی صحابہ کے دور میں بدر میں اور حدیبیہ میں صحابہ کرام کے ساتھ مال نہیں تھا, جو بھی آتا تھا تو وہ تیسرا فتنہ ختم نہیں ہوا تھا, ابھی تک فتنہ ختم نہیں ہوا تھا. لوگ طباخ کے ساتھ ہوٹلیں بنی ہوئی تھی. یہ رواہ البخاری, بخاری شریف کی روایت ہے. یہ لوگوں میں کوئی ایک صحابی بھی پھر باقی نہیں تھا, بس لوگوں میں صرف ایک چیز باقی تھا, وہ کھانا. جب وہ خیر القرون کا زمانہ ہے, سید مسیب رحمۃ اللہ کا زمانہ ہے, وہ یہ کہہ رہے مطلب کامل انسان پھر باقی نہیں تھے, صحابہ کی طرح انسان باقی نہیں تھے. بس بڑے بڑے علماء بھی تھے, بڑے بڑے صلحاء بھی تھے, بڑے بڑے وہ تھے لوگ بھی تھے, لیکن عقل والے لوگ نہیں تھے, کیونکہ عقل وہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. جیسے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس طرح 100 اونٹوں میں آدمی 100 اونٹ پالے نا تو اس میں ایک اونٹ سواری کے قابل ہوتا ہے. اس طرح 100 بندے تم تیار کرو تو اس میں ایک بندہ تیار ہوگا. ایک بندے میں خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ ہوگا, میں تیار ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, لیکن جب وقت آئے گا تو وقت آنے پر صرف ایک بندہ تمہارا کام دے گا, اور کام نہیں دے گا. تو یہی ہے کہ لوگوں میں عقل نہیں ہوتا. تو پہلا باب انشاءاللہ یہ ختم ہو گیا, دوسرا باب انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں.